المرء علی دین خلیلی، لوگ دنیا پڑھے لکھے ان پڑھ سارے کے سارے انہی طور طریقوں پر ہوں گے جن کے طور طریقوں پر وہ دنیا میں اپنے آپ کو لے کر چلتے رہے۔ قرآن کریم، احادیث رسول، سیرت، تاریخ، ان ساری کے ساری چیزوں کے اندر صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت، الفت، چاہت کے جو پھول ان محدثین نے کھلائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو جانتے ہیں ان کو بھی، جو میرے جیسے نہیں جانتے، ہم سب کو بھی اللہ تعالی محبت کے وہ سارے رنگ اس دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، شک و شبہ سے بالا تر یہ کتاب ہے۔ اس آیت کے اندر صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار اور جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ اکرام تھے، ان سب کی عظمت کا ایک پیغام ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کتاب نہیں تھی جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس وقت تو یہ کتاب نہیں تھی، اس وقت تو ترتیب سے صحابہ اکرام کو یا زبانی یاد تھی، یا چمڑوں پر لکھی ہوئی تھی، یا لکڑی پر لکھی ہوئی تھی، یا کہیں پر کاغذ میسر تھا تو وہاں پر لکھی ہوئی تھی، کتاب تو نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں یہ فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کتاب بننے کی ابتدا ہوتی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے، اور جو صحابہ اکرام اس وقت موجود ہیں وہ اپنی اپنی یادداشت، اپنے اپنے یاد کیے ہوئے کلام اللہ کے حصے پر گواہیاں لاتے ہیں اور لا کر صحابہ اکرام کی مجلس میں پیش ہوتی ہیں، اور پھر اس کو کتاب کی شکل دے دی جاتی ہے جو آج قرآن کتابی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اب وہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ یہ کتاب کب بنے گی، کون بنائے گا، کیسے بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے تعارف کے طور پر یہ فرما دیا کہ جن جن کے ہمت سے، جن جن کے کرنے سے یہ کتاب بن جائے گی، کتاب لا ریب فیہ، نہ اس کتاب میں کوئی شک ہے، نہ ان کی صحابیت میں کوئی شک ہے۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار، ان تمام کے صدق، ان کے عدل کو ماننا اتنا ہی لازمی ہے جتنا ہمارا مسجد میں موجود ہونا آج اس دور کے اندر ہے۔ اگر میں یوں کہوں، میں عام طالب علم ہوں، میں اپنے طالب علمی کی بات عرض کر کے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عرض کروں گا، میں اگر یوں کہوں کہ اگر آج روئے زمین کے اوپر مساجد ہیں تو یہ صدقہ ہے اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کا، اگر تسبیحات ہے تو صدقہ ہے ان پاک نفوس کا، اگر اس روئے زمین پر بیت اللہ، مسجد نبوی اور دیگر مقدسات موجود ہیں تو یہ انہی کی محنتوں، انہی کی برکتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ میں باتیں کر رہا ہوں ایک طالب علمی کی حیثیت سے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بڑی اور ان کی بات بھی بڑی۔ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت صحابہ اکرام کی عظمت کو جس انداز سے بیان فرمایا، اس کو میں سادہ الفاظ میں اگر یوں کہوں کہ میرے نبی نے اس رات میں یہ فرمایا کہ اپنے اپنے خیموں میں جا کر آرام کرو، اور یوں سمجھے کہ اب خدا اور حبیب خدا آپس میں رابطے میں آنے لگے ہیں۔ میرا نبی اپنے رب سے راز و نیاز مسجد عریش جو آج وہاں پر ہے وہاں پر ہونے لگا ہے، تو میرے نبی نے اس صحابہ اکرام کی جماعت کو یہ فرمایا، الفاظ مفہوم میں یہ کہوں کہ اے اللہ، اگر تو عبادت کے لائق رہنا چاہتا ہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، 313 317 316 مختلف الفاظ، 313 مشہور ہے۔ اے اللہ، اگر تو معبود رہنا چاہتا ہے، اگر تیری دنیا میں عبادت کی جا سکتی ہے
تو پھر اس جماعت کی فتح تیرے معبود ہونے کے لیے لازمی ہے. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ شرط ہے، شرط کے بعد مشروط لازم ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر سورج ہے تو دھوپ بھی ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ سورج نکلا ہوا ہو اور دھوپ موجود نہ ہو. میرے نبی نے فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی، شکست خوردہ ہو گئی، لا تعبد فی الارض ابدا، پھر زمین میں کبھی بھی وحدہ لا شریک ہو کر تیری عبادت نہیں کی جائے گی. یہ جماعت کا وجود تیرے معبود ہونے کی دلیل ہوگا. اس جماعت کی فتح تیرے لا الہ الا اللہ ہونے کی دلیل ہوگی. اس جماعت کی فتح کے ساتھ وحدہ لا شریک ہونے کا پیغام قیامت کی صبح تک لوگوں کے ذہنوں میں جائے گا. تو قرآن کریم کی صداقت کو جو کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، تو جس جس نے اس کتاب کے بنانے میں حصہ ڈالا ان میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں. میرے نبی نے بتا دیا المرء علی دین خلیلہ، لوگ دنیا پڑھے لکھے ان پڑھ سارے کے سارے انہی طور طریقوں پر ہوں گے جن کے طور طریقوں پر وہ دنیا میں اپنے آپ کو لے کر چلتے رہے. قرآن کریم حدیث رسول، سیرت، تاریخ، ان ساری کے ساری چیزوں کے اندر صحابہ اکرام اہل بیت اطہار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت، الفت، چاہت کے جو پھول ان محدثین نے کھلائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو جانتے ہیں ان کو بھی، جو میرے جیسے نہیں جانتے، ہم سب کو بھی اللہ تعالی محبت کے وہ سارے رنگ اس دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.